خطرناک اور یوں کہیے کہ قیامت کی گھاٹیوں کی طرح ہولناک ترین دور چل رہا ہے۔ اس دور میں ہمارا ہر بچہ پریشان ہے، ہر نوجوان پریشان ہے، ہر جوان پریشان ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی اس وقت پریشانی کا شکار ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر اس بات کا آپ برملا اظہار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس بات کو میں چاہوں گا کہ آپ تمام یہ احباب بڑی توجہ سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صوفیہ کی نظر میں، اولیاء کی نظر میں وہ طاقت اور وہ قوت دی ہے۔ آپ کو میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، میں آپ کو یہ شعر بھی اکثر پڑھتا ہوں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو رسول اللہ کے لیے لکھا اعلیٰ حضرت نے، لیکن میں آپ کو صوفیہ کی بات کر رہا ہوں کہ کہا کہ اللہ نے اولیاء کی نظر میں، اولیاء کرام کے جو روحانی جو ان کی طاقت ہے، اللہ نے وہ ان کو وہ قوت دی ہے کہ وہ اگر کسی کے دل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، نگاہ بھر کے دیکھ لیتے ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے دل میں اپنے انوار و تجلیات کا نزول کرنے لگ جاتا ہے۔ امام ربانی نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جا بجا مقامات پر اس بات کو لکھا۔ آپ نے یہاں تک لکھا کہ فقیر اگر کسی ایک دن کے بچے کو بھی نگاہ بھر کے دیکھتا ہے نا تو اس کے دل سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا، لیکن آپ نے ایک بات لکھی بڑی عجیب۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی قریب المرگ تھا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو وہ مرنے والا تھا، تو میں نے اس کے دل پر بڑی توجہ کی کہ کسی طریقے سے اس کے دل کا زنگ صاف ہو، کسی طریقے سے یہ رجوع اللہ کی طرف اس کا دل آ جائے، کسی طریقے سے اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے جو کلمہ کا جو نور ہے، اس نور کی جو تجلیات ہے وہ اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں میں نے بڑی توجہ کی، میں نے بڑا زور لگایا، لیکن میں اس معاملے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ کہتے پھر جب میں نے غور کیا، تفکر کیا وہیں بیٹھے بیٹھے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں، آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ایک اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، دوسرا افراد کفر کی صحبت ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کی صحبت ہے، اور تیسرا کفار کی محبت ہے، ان کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں وہ اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اس ہمدردی کی وجہ سے غلط صحبت، عقیدے کی خرابی اور غلط عقیدہ رکھنے والوں سے ہمدردیاں، کہا کہ یہ تین چیزیں اس کے دل میں جمع ہے۔ کہا کہ صوفیہ کی توجہات بھی اس کو کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ آج میری ملت کا نوجوان کہتے ہیں کہ جی میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہوا، میں روافظ کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا، میں دیابلا کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا، میں فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا۔ امام ربانی کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر رجوع اللہ اور سیر اللہ اور سیر من اللہ اور سیر فی اللہ کا درجہ حاصل کرنا ہے تو تم نے اپنی صحبت بھی وہی رکھنی ہے، ان لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے جن کے عقیدے اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے، ان کی صحبت سے تم نے نہیں ہٹنا۔ اب آ جائیے کہ امام ربانی نے جو ہمارے دور میں جو لوگ پر، یہ تو بنیادی بات تھی کہ آپ نے عقیدے کی اہمیت